الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی عزیزان گرامی، چونکہ آج شب شہادت امام سجاد علیہ السلام ہے، چند باتیں اس امام کے حوالے سے، چونکہ ہمارے یہاں جو تصور بنا ہے چوتھے امام کا، ایک مظلوم امام، ایک بے بس امام، ایک لاچار امام، ایک بیمار امام، جبکہ امام مجبور نہیں ہوتا ہے، امام لاچار نہیں ہوتا ہے، امام بے بس نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک بیمار امام کا تصور بنا ہے، بیمار تو ہم بھی ہوتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی کبھی بیمار نہیں ہوا؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جس کو کبھی بخار نہ آیا ہو؟ ہم لوگ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ 2 دن 4 دن 5 دن، کیا ہم ساری زندگی اپنے آپ کا تعارف ایک بیمار کے طور پہ کراتے ہیں؟ ہم کون تو کہ میں بیمار؟ یہ امام کی مظلومیت ہے کہ آج بھی ہمارا معاشرہ اس امام کو صرف بیمار امام سے جانتا ہے، جبکہ امام کی فعالیت، امام کے کارنامے بہت بلند ہے۔ آج چونکہ اسی امام کی شہادت ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس امام کے کیا عظیم کارنامے تھے، اس امام کی فعالیت کیا تھی۔ چونکہ کربلا کے بعد تقریباً 34-35 سال امام زندہ رہے، کیا 34-35 سال امام بیمار رہے؟ جبکہ شب عاشور روایت میں ملتا ہے کہ یہی امام شب عاشور جنگ کی تیاری کر رہے تھے، یہی امام گھوڑے سے کربلا کا جائزہ لے رہے، اور کربلا کی زمین لرز جاتی ہے جب امام سجاد جائزہ لیتے ہیں۔ یہ شب عاشور کا واقعہ ہے۔ یہ بیماری، یہ مشیت الہی تھی، جو کہ امامت کا کڑی کو آگے بڑھانا تھا، حجت خدا تھے۔ پھر اس امام کی فعالیت کیا تھی؟ اور سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو قیام امام حسین تھا، اس قیام کو آگے کنٹینیو کیوں نہیں کیا گیا؟ ایسے کیا وجہ تھی کہ امام سجاد نے قیام نہیں کیا؟ سب سے پہلی بات کہ جہاں تک امام کے تصور ہے، اگر حاکم موجود ہو، امام موجود ہو، مگر اگر امت موجود نہ ہو تو کوئی کام کا نہیں ہے۔ امام علی بھی موجود تھے نا، برسوں تک خاموش رہے، کیوں؟ چونکہ امت موجود نہیں تھی۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے اسیر قافلے کو دیکھیں کوفہ و شام میں، کیا کہا جاتا تھا؟ یہ کس کا قافلہ ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا تھا یہ فرزند رسول کا لوگ ہے، یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ خواتین فرزند رسول کے گھر کی خواتین ہیں، بلکہ کیا کہتے تھے؟ خوارج ہے، یہ خارجی ہے۔ لوگ آمادہ نہیں تھے، لوگ سننے کو تیار نہیں تھے، لوگ جانتے نہیں تھے اہل بیت کو۔ اب امام اگر ایسے میں قیام کرے، کس طریقے سے قیام کرتے امام؟ جہاں لوگ آمادہ نہیں ہے، لوگ سننے کو راضی نہیں ہے، امام لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتے، تو دوسری طرف وہ ظالم حکومت کہ جس میں عبد الملک بن مروان کون تھا؟ ایک عبادت گزار، لوگوں کی نظر میں، دنیا کی نگاہ میں ایک عبادت گزار، جسے مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ جب مروان کی موت ہوتی ہے، یہ بندہ یہ مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، سنتا ہے کہ مروان کی موت ہو گئی اور اب اگلا خلیفہ خود بن رہا ہے، اسی وقت وہ قرآن کو بند کرتا ہے، کہتا ہے اب تیرا میرا واسطہ ختم، اب یہی تک تھا اپنا ساتھ۔ یہ عبد الملک بن مروان کہ جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا عبادت کے نام کی، جب یہ عبد الملک بن مروان حکومت میں آتا ہے، امام پر اتنی پابندیاں ہے کہ امام کی ہر طرف جاسوسی کروائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ امام کے گھر کے اندر بھی جاسوسی کروائی جا رہی ہے کہ امام گھر کے اندر کیا فعالیت کر رہے ہیں۔ 1 یا 2
باتوں سے اس بات کا واضح کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے کی وہ جاسوسی کرتا تھا عبد الملک بن مروان۔ جب امام نے اپنی ایک کنیز کو پہلے آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اس کنیز سے شادی کی، عبد الملک بن مروان خط لکھتا ہے امام کو۔ دیکھیں امام کی شجاعت دیکھیے، یہاں پر یہ جو کہا جاتا ہے نا مظلوم امام بیمار، امام کی شجاعت دیکھیے کہ حاکم وقت کے ساتھ کیسے امام بات کر رہے ہیں۔ عبد الملک بن مروان خط لکھتا ہے امام کو اور کہتا ہے کہ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ عمل، اور کچھ ٹونٹنگ کرتا ہے، کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تب امام خط کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ اس میں کون سی ایسی برائی ہے؟ پیغمبر نے بھی ایک آزاد شدہ کنیز کے ساتھ ازدواج کیا ہے، آزاد شدہ کنیز کے ساتھ شادی کی ہے، اس کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر بری چیز تو ہے جہالت، بری چیز ہے ظلم۔ یعنی امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ ظلمت ہے، جو کام کر رہا ہے وہ پستی ہے، نہ کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ پستی ہے۔ حاکم وقت کو اس طریقے سے خط لکھنا ایک شجاع انسان کی نشانی ہے۔ امام شجاعت رکھتے تھے، اپنے زمانے کے شجاع ترین انسان تھے امام سجاد علیہ السلام۔ ایک درود بھی عظمت محمد وآل محمد۔ جب عبد الملک بن مروان کا بیٹا اس خط کو دیکھتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ کیا لکھ کے آ گیا؟ یہ تو ہم کو جاہل بتا رہے، ہمارے باپ داداؤں کو جاہل بتا دیا۔ عبد الملک بن مروان کہتا ہے چپ کر، تجھے پتہ نہیں ہے خط لکھنے والا کون ہے، بغیر دلائل کے کوئی خط نہیں لکھتا، اگر ان کے ساتھ بحث پہ اتر آئے تو ہم جاہل ثابت ہو جائیں گے، اس کے ساتھ دلیل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ظالم حاکم بھی جانتا تھا کہ امام کون ہے۔ تو پہلی بات جو امام نے قیام نہیں کیا، کیوں قیام نہیں کیا؟ کیونکہ لوگ آمادہ نہیں تھے، لوگ سننے کو تیار نہیں تھے۔ تو دوسری طرف عبد الملک بن مروان جیسے لوگ کہ جو امام کی ایک ایک فعالیت پر نگاہ کیے ہوئے تھے، گھر کے اندر امام کیا کر رہے ہیں، کس کنیز کو آزاد کر رہے ہیں، کس کنیز کے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان نے ایک اور خط لکھا امام کو، کہتا ہے کہ آپ کے پاس پیغمبر کی شمشیر ہے، پیغمبر کی تلوار ہے، یہ تلوار مجھے چاہیے، شمشیر مجھے چاہیے۔ امام خط کے جواب میں کہتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ ذرا سوچئے آج کا ظالم حاکم اگر آپ کو کوئی خط لکھے، پیروں کے تلے زمین کھسک جائے گی۔ یہ امام وقت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب پھر سے خط لکھا جاتا ہے عبد الملک بن مروان کی طرف سے، ایک دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے بیت المال سے آپ کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا۔ امام جواب منہ توڑ جواب دیتے، کہتے ہیں رزق کا مالک خدا ہے، جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے خدا رزق پہنچاتا ہے، تو کون ہوتا ہے رزق دینے والا؟ ایک درود بھی عظمت محمد وآل محمد۔ تو ایک طرف تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو آمادہ نہیں تھے، تو دوسری طرف عبد الملک بن مروان جیسے ظالم حکمران تھے کہ جو امام کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ امام کے گھر میں بھی جاسوسی کی جا رہی تھی۔ تو تیسری طرف کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو امام کے شاگرد بھی تھے، مولوی بن چکے تھے، مگر دنیا کی چمک دمک نے اسے درباری مولوی بننے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ امام کا ہی ایک شاگرد محمد بن شہاب زہری امام کا شاگرد تھا، امام کا محب ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اہل بیت کو چاہنے والا، دعویٰ کرنے والا، مگر جب دنیا کی چمک دمک دیکھی تو کیا ہوا؟ پھر درباری مولوی بن گیا، اسی دربار میں کام کرنے لگا۔ تو آج بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام کی محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر کوئی مولوی بھی ہو، مگر اگر وہ ظالم حکومت کے دربار میں آتا جاتا ہے تو سمجھ لیجیے امام سجاد کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، کیونکہ دنیا کی چمک دمک نے اسے خرید لیا تھا۔ امام فرماتے ہیں، خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں زاہد اور متقی لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل آخرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دنیا کی جو تشبیہ دیتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے میں کوئی ایسا آزاد مرد ہے جو اس کتے کا کھایا ہوا کتے کے لیے چھوڑ دے؟ امام کتے کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں دنیا کی تشبیہ کتے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس دنیا کو دنیا پرست کے لیے چھوڑ دے۔
کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آزاد مرد ہے جو اس کتے کا کھایا ہوا کتے کے لیے چھوڑ دے؟ یعنی کہ جو دنیا پرست ہے، جو اہل بیت کو چھوڑ کے، جو آخرت کو چھوڑ کے اس دنیا کی چمک دمک میں بک جاتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ یہ کتے کا کھایا ہوا کتے کے لیے چھوڑ دے، کوئی ہے ایسا؟ تو یہ امام کہ جہاں جہاں ضرورت ہوئی، امام نے حاکم وقت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ فرمان الہی، اطاعت الہی کو مقدس رکھے۔ کیا کہنا چاہتے امام؟ کہ عبد الملک بن مروان کی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے، اگر کسی کی اطاعت واجب ہے تو صرف خدا کی اطاعت واجب ہے۔ شجاعت چاہیے اتنے بڑے حاکم کے سامنے اس طریقے کی بات کرنے کے لیے، مگر امام جو ہے وہ جہاں جہاں موقع ملا، جس جگہ پہ بھی موقع ملا، امام نے عبد الملک بن مروان کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور اپنی فعالیت کو انجام دی ہے۔ امام کے اگر ہم اہم کاموں کی بات کریں تو امام کے اہم کاموں میں 3 اہم کام ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا کام، حقیقی اسلام کی آشنائی کرانا، قرآن اور سنت کے لوگوں تک آشنائی کرانا۔ جب ماحول ایسا ہو چکا تھا کہ لوگ اہل بیت کو نہیں پہچانتے تھے، لوگ قرآن کی تفسیر کو نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ جب معاویہ کا زمانہ تھا اور معاویہ کو جب ابن عباس نے کہا کہ قرآن کی تفسیر ضروری ہے، قرآن کا علم ضروری ہے لوگوں کے لیے، معاویہ نے جواب دیا ہاں بے شک ضروری ہے، مگر تم نہیں دو گے علم، ہمارے مولوی علم دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ مولوی ایسے تھے جو غلط تفسیر کر رہے تھے۔ اگر آج بھی آپ کو دکھائی دے اس طریقے کے غلط تفسیر کرنے والے مولوی، سمجھ لیجیے امام سجاد کے شاگرد نہیں ہے وہ۔ سمرہ بن جندب ایک بہترین مثال ہے، شان نزول تفسیر آیت قرآن کو معاویہ کے طرف پلٹا دیتا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ معاویہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے دوسری فعالیت امام کی، دوسرا اہم کام امام کا کہ وہ پیغمبر کے حوالے سے جو جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی، چاہے وہ معاویہ کے زمانے میں ہو یا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہو، جہاں پر اہل بیت کے چہرے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، ہم کہتے ہیں اہل بیت نے کیوں حکومت ہاتھ میں نہیں لی؟ ارے جہاں اہل بیت کے چہرے کو اتنا خراب کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں کا جو آئی ٹی سیل اتنا کام کر رہا تھا، وہاں جو پروپیگنڈا مشنری اتنا کام کر رہی تھی، تو کس طریقے سے امام کام کرتے؟ امام نے ایک کام کیا، ایک درود عظمت محمد والے وہاں امام نے اہل بیت کا تعارف کرایا اور صحیفہ سجادیہ میں جگہ جگہ پہ محمد و آل محمد کے لیے درود کی بات کہی۔ کیوں؟ چونکہ امام جانتے تھے کہ محمد کو تو ان لوگوں نے یاد کیا ہے، آل محمد کو بلا دیا ہے۔ ایک درود بھی عظمت محمد و آل محمد۔ تیسرا اہم کام جو امام نے انجام دیا وہ تھا کہ جہاں الگ تھلگ تھے شیعہ، انہیں ایک جگہ جمع کیا، انہیں منظم کیا اور کوشش کی کہ وہ ایک جگہ جمع ہو، اصول دین کا درس دیا، تفسیر قرآن کا درس دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اصول دین کے حوالے سے جو معرفی کروائی ہے، فرماتے ہیں کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جب تمہیں تنہا قبر میں سلا دیا جائے گا اور منکر و نکیر تم سے سوال کریں گے۔ کون سا سوال کریں گے؟ کہ خدا کے حوالے سے تمہیں سوال کیا جائے گا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، یا امام پہچان کروا رہے ہیں کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تمہارا خدا ہے، تو یاد رکھو تم جس کی عبادت کر رہے ہو اس کے حوالے سے تمہیں قبر میں سوال کیا جائے گا، نہ کہ ظالم حکمران کی اطاعت کرو گے تو تمہیں اس کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ امام دوسری بات کہتے ہیں کہ تمہیں سوال کیا جائے گا نبی کے حوالے سے کہ جس کو تمہارے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں نمائندے خدا کو شناخت کروا رہے امام، نمائندے خدا کی معرفت کروا رہے امام کہ کون نمائندے خدا ہے۔ جب امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں نبی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ جس کو بھیجا گیا ہے، اس کا کیا مطلب کہ کون نبی، کیوں بھیجا گیا، کس چیز کو لے کر بھیجا گیا، کیا چیز لے کر آیا نبی، یہ معرفت کروا رہے امام۔ تیسرا سوال امام کہتے ہیں کہ تمہیں سوال کیا جائے گا دین کے حوالے سے کہ جس کی تم پیروی کرتے ہو۔ کل کی ہم نے مجلس میں بات کی تھی کہ 3 طرح کی بصیرت ہے، بصیرت اخلاقی، بصیرت دینی اور بصیرت سیاسی۔ یہ جو دین ہے بصیرت دینی، امام فرماتے ہیں تمہیں اس بصیرت دینی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ تم کون سے دین کی پیروی کرتے ہو، اور فرماتے ہیں کہ تمہیں کتاب کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ جس کی تم تلاوت کرتے ہو۔ یہ ہمارے لیے بھی لاگو ہوتا ہے کہ آج جس کتاب کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کتاب پر کتنا عمل انجام دیتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں ہم اس کتاب کے حوالے سے۔
یا گھر پہ تاک پہ رکھی ہوئی ہے کتاب، یا ہفتے میں ایک بار صرف تلاوت کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اتنے علماء حضرات ہیں ہماری بستی میں، ہم کتنے کلاسز ارینج کرتے ہیں اس قرآن کی تفسیر کا، یہ ہمارے لیے ہے یہ۔ امام فرماتے ہیں آخر میں کہ تمہیں امام کے حوالے سے سوال امام کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ جس کی ولایت کا تم دم بھرتے ہو، یا امام بتانا چاہتے ہیں کہ جو امام ہے وہی ولی ہے، جو ولی ہے وہی امام ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، حاکم کوئی اور ہے، امام کوئی اور ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم حاکم تو کسی اور کو کہے اور کہے اہل بیت امام ہے۔ امام فرماتے ہیں تمہیں امام کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ جس کی ولایت کا تم دم بھرتے ہو، یعنی کہ امام ہے وہی تمہارا ولی ہے، جو ولی ہے وہی تمہارا امام ہے۔ اسی طریقے سے اصول دین کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو امام ابی الحجاج یوسف اپنی کتاب تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، یہ بڑا عجیب سوال ہے اور یہ صدیوں سے سوال ہو رہا ہے، اور اسی سوال کے بیس پہ ہمارے یہاں کچھ فرقے بھی ہیں۔ جیسے ایک فقہی لحاظ سے فرقے ہوتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، یہ ہو گیا فقہی لحاظ سے فرقے کہ بھئی نماز کیسے پڑھنا، ایسے پڑھنا، ویسے پڑھنا، روزے کا کیا حکم ہے، حج کیسے کرنا، یہ فقہی لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے ہے۔ ایک ہوتا ہے عقائد کے لحاظ سے فرقے، یعنی کہ خدا دکھائی دیتا ہے نہیں دکھائی دیتا ہے، خدا طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، خدا علم رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، علم رکھتا ہے تو کتنا رکھتا ہے، کیسے علم رکھتا ہے، ذات الگ ہے، صفت الگ ہے، یہ عقائد کے حوالے سے فرقے ہے۔ اور یہاں پر جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ایک الگ الگ فرقہ بنتا ہے۔ یہاں امام سے آ کے سوال کرتا ہے اصول الدین کے حوالے سے ایک شخص کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو تقدیر ہے وہ اور اختیار ہے وہ کیا ہے؟ کیا انسان جو عمل انجام دیتا ہے اس کے لیے وہ خود مختار ہے یا خدا جبر کر رہا ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ اسی کے بیس پہ ہمارے یہاں کچھ فرقے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں خود مختار ہے، تو کچھ بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کا ماننا ہے کہ نہ، ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس میں ہم مختار نہیں ہیں، یہ جبر کر رہا ہے خدا۔ مثال کے طور پہ آپ فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، آپ خود آئے ہیں یہاں پر یا خدا نے آپ کو بھیجا یہاں پر؟ اگر آپ کہیں کہ خود آئے ہیں تو خدا کا کیا کردار؟ اگر آپ کہیں کہ خدا نے آپ کو بھیجا تو ثواب کس بات کا؟ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں کہ کوئی گناہ کرنے گئے، خود گئے ہیں، اگر خود گئے ہیں تو خدا کا کیا کردار؟ کیا خدا نہیں تھا؟ اور اگر آپ کہیں خدا نے بھیجا پھر گناہ کس بات کا؟ اور اسی سوال کے بیس پہ ہمارے یہاں کچھ فرقے بھی ہیں کہ جس میں ایک جبر میں بلیو کرتا ہے، ایک اختیار میں بلیو کرتا ہے۔ امام اگر نہ ہوتے، خدا قسم اگر امام نہ ہوتے تو ہمارے لیے بھی یہ حل نہ ہوتا یہ مسئلہ۔ امام نے جواب دیا اس سوال کا، کتنا خوبصورت انداز میں امام سجاد علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ امام جواب دیتے ہیں کہ تم روح اور جسم کی طرف نگاہ کرو کہ جسم اگر نہیں ہے تو روح کی کوئی ارزش نہیں ہے، اور اگر روح نہیں ہے تو جسم کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ اگر روح جسم سے بغیر کوئی احساس نہیں کر سکتی، چونکہ روح کو احساس کرنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، اور اگر جسم کے اندر روح نہیں پائی جاتی تو پھر یہ جسم بھی حرکت نہیں کرتا، یہ صرف دفن کرنے کے کام آتا ہے۔ برا تم جسم اور روح کو نگاہ کرو، تمہیں یہ اختیار اور جبر سمجھ میں آ جائے گا کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام تو تم خود مختار ہو، تم خود کام کر رہے ہو، مگر نظارت خدا کی ہے، قدرت خدا کی ہے۔ تم آئے تو خود ہو فرش عذاب پہ، مگر تمہیں چلنے کی جو قوت دی وہ خدا نے دی ہے۔ یہ ہے امر بین امرین۔ تو امام نے اس طریقے سے اصول دین کے جو سوالات تھے اس زمانے میں ان سوالات کو حل کیا اور اسلام کی آشنائی کروائی۔ ایک درود بے عظمت محمد و آل محمد پر۔ اسی طریقے سے امام کو اگر ہم فعالیت کربلا کے بعد کی فعالیت کو دیکھیں، ویسے تو کئی کیٹیگریز میں اس فعالیت کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، مگر موٹی موٹی بات کریں تو 6 فعالیت میں 6 بخش میں اسے ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں امام کی فعالیت کو۔
پہلی فعالیت امام سجاد علیہ السلام کی وہ تھی عاشور کو زندہ رکھنا۔ آج اگر ہمارے تک عاشور پہنچا ہے تو امام سجاد کی وہ محنتیں ہیں، امام سجاد کی وہ کوششیں ہیں۔ امام سجاد بازار میں جاتے تھے، قصائی کو دیکھتے تھے، کہتے تھے اس جانور کو تو نے پانی پلایا، عاشور کو زندہ کرتے تھے۔ امام جب پانی دیکھتے تھے کہتے تھے میرے بابا کو پانی دینا۔ یہ امام کا کردار تھا، عاشور کو زندہ رکھنا۔ جگہ جگہ پہ عاشور کو زندہ کیا ہے، ہر بات پہ عاشور کو زندہ کیا ہے۔ یہ امام کی پہلی فعالیت تھی جو امام نے ہم تک عاشور کو پہنچایا۔ دوسری فعالیت امام کی وہ تھی امت کی اصلاح کرنا اور آخرت کی یاد دلانا۔ کس طریقے سے امام حسین کا بھی تو یہی ہدف تھا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کی فعالیتوں میں سے ایک فعالیت کہ ہر روز جمعہ وہ مسجد پیغمبر میں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، لوگوں کے سوالوں کو سنتے تھے، انہیں جواب دیتے تھے۔ امت کی اصلاح کرنا یہ امام کی دوسری فعالیت تھی، اور صحیح اسلام کی معرفی کرانا یہ امام کے فعالیتوں میں سے ایک فعالیت۔ تیسری فعالیت امام کی وہ تھی دعا اور مناجات کے ذریعے اسلامی معارف کو لوگوں تک پہنچانا، دعا کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرنا، دعا کے ذریعے لوگوں کو اجتماعی زندگی کا درس دینا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پروردگارا سارے فقیروں کو غنی کر، فقر دور کر، اس کا کیا مطلب؟ کہ ہم سوسائٹی کو نگاہ میں رکھ رہے ہیں۔ دعا ایک فلسفہ ہے اس کے پیچھے۔ جب ہم کہتے ہیں پروردگارا عاقبت بخیر فرما، اس کا کیا مطلب؟ کہ عاقبت جیسی کوئی چیز ہے۔ امام نے دعا اور مناجات کے ذریعے تربیت کی ہے، اسلام کے معارف کو زندہ کیا ہے، اور اس میں سب سے بہترین مثال صحیفہ سجادیہ ہے کہ جسے اخت القرآن بھی کہا جاتا ہے، جسے انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، اور اسے زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھی فعالیت امام کی جو پہلے بھی ہم عرض کر چکے کہ جو درباری مولوی تھے جیسے کہ محمد بن شہاب زہری، ایسے درباری مولویوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا امام کا، اور اسی درباری مولوی کو امام خط لکھتے ہیں، اور خط میں لکھتا ہے کہ جو تو سوچ رہا ہے اور جو تو بہانے بنا رہا ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں یہ بہانے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ان دربار کی چاپلوسی بند کر دے، تیرے لیے ضروری ہے کہ ظالم حکومت نے جو تجھے منصب دیا ہے اس منصب کو چھوڑ دے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ امام ان درباری مولویوں کو کہتے ہیں کہ تو یہ منصب چھوڑ دے، اور ہمارے یہاں چاپلوسی اس لیے کی جاتی ہے کہ منصب مل جائے۔ یہ عبد الملک بن مروان کے مولوی ہو سکتے ہیں، پھر امام سجاد کے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے چہرے کو دھندلا کیا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ پانچویں بات جو امام کی فعالیت میں ہے وہ ہے تربیت، وہ ہے اخلاق کی باتیں۔ جو امام کی مشہور کتاب ہے اصالۃ الحقوق، کہ جہاں پر امام حقوق بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا کیا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا کیا حق ہے، تمہارے کان کا کیا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا کیا حق ہے، یہ حقوق بتاتے ہیں، اور جگہ جگہ پر امام نے اس حقوق کو بیان کیا ہے۔ امام اس طریقے سے لوگوں کو آشنائی کرا رہے ہیں سوسائٹی کی زندگی کیسے جینا ہے، ایک دوسرے کا حق کیا ہے۔ یہ امام کی پانچویں فعالیت میں سے ایک۔ چھٹی فعالیت امام کی وہ ہے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کم سے کم 100 فیملیز کا خرچہ اٹھاتے تھے، 100 فیملیز کا کم سے کم خرچہ اٹھاتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے تقریباً 5000 غلاموں کو خریدا، ان کی پرورش کی، اور پھر انہیں آزاد کیا۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی۔ آج ہمارے سامنے امام سجاد کا کیا چہرہ ہے جو ہم نے شروع میں بیان کیا، اور یہ دیکھیں امام سجاد کیا ہے۔ کتابوں میں سب محفوظ ہے، مگر چونکہ ہمارے یہاں تذکرہ صرف وہی کربلا اور وہی بیماری کا ہوتا ہے۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، امام کی وہ 34-35 سالہ زندگی جو کربلا کے بعد کی ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہ امام کی کیا فعالیت تھی اس ٹائم پر۔ افسوس کی بات ہے، یہ امام کی فعالیت ہے۔ جب امام کی شہادت بھی ہوتی ہے اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جو راشن دینے والا کون تھا، یہ روٹی پہنچانے والا کون تھا۔ جب غسل و کفن دیا جاتا ہے، جب نشان پائے جاتے ہیں، تب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نشان کس بات کے تھے۔ اگر امام کی فعالیت کو ہم دیکھیں خلاصے سے، تو بنی امیہ نے تقریباً
45 साल या 46 साल तक कोशिश की अहले बैत के चेहरे को ख़राब करने की। उसी शाम में इमाम ने जो खुतबा दिया, उलमा फरमाते हैं वो खुतबा कितना तुरानी तो नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का, 40 मिनट पकड़ लीजिए, चले 46 मिनट पकड़ लीजिए। जो 46 मिनट बनी उमैया ने अहले बैत का चेहरा ख़राब करने की कोशिश की, इमाम ने अपने 46 मिनट के खुतबे में उसके ऊपर पानी फेर दिया। ये थी इमाम की फ़ालियत। एक दुरूद भी अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तरबियत के हवाले से इमाम जगह जगह पे दुआ और मुनाजात का ज़िक्र करते हैं और उसके ज़रिए इंसान की तरबियत करते हैं, लोगों को जगह जगह पे दर्स देते हैं। जब पूछा गया कि हमारे ऐसे कौन से गुनाह हैं कि जो हमारी दुआ कबूल नहीं होने देते, इमाम फरमाते हैं कि इसकी 3 वजह है कि जो इंसान को उससे तौफीक छीन लेती है, इंसान को खुदा से करीब नहीं होने देती है, इंसान की उम्र कम होती है, इंसान से नेमतें छीन जाती है। इमाम फरमाते 3 ऐसी चीज़ें हैं, इमाम सज्जाद फरमाते हैं 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो तुम्हें खुदा से करीब होने नहीं देती है। पहली चीज़ क्या है? कहा पहला गुनाह कौन सा ऐसा गुनाह है? कहा पहला गुनाह है वह सूए ज़न, वह सूए नीयत। यानी क्या? यानी तुम्हारी नीयत खुदा के लिए नहीं है, तुम मजलिस बर्पा कर रहे हो ताकि सोसाइटी वाले देखें कि इसने मजलिस बर्पा की, तुम किसी की मदद कर रहे हो ताकि दुनिया वाले देखें, ताकि तुम फ़ोटो खिंचाओ। रमज़ान महीने में 5 ट्रस्टी मिलकर एक खातून को एक छोटा से राशन के बैग देते हैं और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में उस खातून की फ़ोटो शेयर करते हैं। कि कौन सा तरीका हुआ? इमाम फरमाते ये सूए नीयत है, सूए ज़न है, ये खुदा के लिए काम नहीं है, रियाकारी है। ये जो रियाकारी है ये तुम्हें खुदा से दूर कर देती है। ये पहला गुनाह है। दूसरा गुनाह इमाम फरमाते हैं वो है नापाकी दरूनी, वो बातिनी नापाकी है। वो कौन सी नापाकी है? कौन सी नजासत बातिनी? वो है ग़ीबत, वो है तोहमत, वो है बदबीनी जो लोगों के हवाले से। इमाम फरमाते ये जो तुम्हारा गुनाह है ये तुम्हें खुदा से दूर करता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ इमाम फरमाते हैं कि जो तुम्हें खुदा से दूर करती है वो तुम्हारा दुआ के कबूल न होने पर यकीन। यानी कि दुआ के कबूल होने पर यकीन नहीं है। यानी क्या? मैं खुद दुआ तो कर रहा हूँ, अरे भाई ये तो दुआ कर रहे हैं ऐसे ही, खुद पे यकीन ही नहीं है। यानी तुमने खुदा को बहुत ही हल्का समझा है। छोड़ो यार, दुआ तो की है। इमाम फरमाते ये जो तुम्हारा गुनाह है ये तुम्हें खुदा से दूर करता है। कुछ इसी तरीके की बात जब इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछी गई, इमाम से जब पूछा गया कि मैं दुआ करता हूँ मगर दुआ कबूल नहीं होती है, क्या रीज़न है? एक तो दुआ हम शायद 2 या 3 दिन पहले इस पे हम बात कर चुके हैं कि एक तो होती है कि ज़र्फ़ियत ना होना अपने पास, एक तो ये रीज़न है। एक इम्तिहान भी हो सकता है, एक हमें खुद को नहीं मालूम है कि हमारी ज़र्फ़ियत है या नहीं है, एक ये रीज़न। मगर एक छोटी छोटी दुआएं है, मोमिन इंसान है, कबूल नहीं होती है। इमाम अली के पास आके जब सवाल किया गया कि मौला दुआ कबूल नहीं होती है, क्या रीज़न है? इमाम फरमाते हैं कि क्या सारी शराइत का तुमने ख्याल रखा है दुआ से पहले? बोला नहीं मौला, कौन सी शराइत है, मैं नहीं जानता उन शराइत का। इमाम फरमाते हैं पहली शर्त इखलासुस सरीरा, यानी क्या? यानी कि खुलूस बातिनी, यानी कि अंदर का खुलूस, दिल का खुलूस, यानी कि सिर्फ खुदा के लिए दुआ कर रहे हैं, सिर्फ खुदा को हाजिर और नाजिर जान के दुआ कर रहे हैं। ये खुलूस बातिनी की मिसाल कैसी है? खुलूस बातिनी की मिसाल ऐसी है कि आप फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं और एकाएक पायलट कहे कि फ़्लाइट में टेक्निकल मुश्किल आ गई, अब बचना मुश्किल है, बस अपने अपने खुदा को याद कर लो। उस वक्त जो इंसान खुदा को याद करता है वो होता है खुलूस बातिनी। इसी तरीके से जब अपना कोई अजीज़ हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही है और धक धक हो रहा है ना, और जब उस वक्त दुआ निकलती होती है उसे कहते हैं खुलूस बातिनी। इमाम फरमाते हैं कि पहली शर्त जो है वो है खुलूस बातिनी। दूसरी शर्त इमाम फरमाते हैं वो है
احزار النیہ یعنی کہ حضور قلب، یعنی کہ آپ جب دعا کریں آپ متوجہ بھی ہو کہ آپ دعا کیا کر رہے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ایک مولانا صاحب نے ٹیسٹنگ کے لیے مجلس میں پڑھ دیا کہ خدایا ہمارے گناہوں میں اضافہ فرما، پبلک کے لیے الہی آمین، سن ہی نہیں رہی ہے دعا کیا ہو رہی ہے، متوجہ ہی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ تم متوجہ بھی ہو، حضور قلب ہو، تمہاری نیت تمہیں پتہ ہونی چاہیے، تمہیں خود کو پتہ بھی ہونا چاہیے تم مانگ کیا رہے ہو۔ اسی طریقے سے تیسری چیز امام فرماتے ہیں، تیسری شرط وہ معرفت الوسیلہ، یعنی کہ جس کا واسطہ بنا رہے ہو اس کی معرفت تمہیں ہونی چاہیے۔ تم وسیلہ تو بنا رہے ہو اہل بیت کا بھی، ان کی معرفت ہی نہیں ہے تمہیں۔ کسی نے تم کو بتا دیا کہ فلاں بابا فلاں فقیر فلاں پیر کا وسیلہ بناؤ، تم نے اس کو وسیلہ بنا دیا۔ کسی نے کہہ دیا نہ مولا مشکل کشا کو وسیلہ بناؤ، تم نے مولا مشکل کشا کو وسیلہ بنا دیا۔ فرق کیا رہا دونوں میں؟ یہ تو بھیڑ چال ہو گئی نا۔ آپ جانتے ہیں نا جب بھیڑ جب چڑھتے ہیں، اگر آپ بیچ میں ایک چھڑی رکھ دے تو پہلا بھیڑ جمپ مارے گا، پھر دوسرا بھی جمپ مارے گا، پھر تیسرا بھی جمپ مارے گا، پھر چھڑی ہٹا دیں گے پھر بھی چوتھا جمپ مارتا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ، معلوم ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے، بس جو چل رہا ہے چلتے رہ دو۔ پیر فقیر بابا بھی وہی ہے، اہل بیت بھی وہی۔ امام فرماتے ہیں جس کا وسیلہ بناتے ہیں اس کی معرفت اس کی شناخت ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی اور آخری شرط امام فرماتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ زحمت تمام کریں گے چونکہ شاید آپ لوگوں کو بھی جلوس میں جانا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں چوتھی اور آخری شرط کہ تمہارے دعا میں انصاف ہونا چاہیے۔ یعنی کیا کہ تم دعا تو کرتے ہو مگر صرف اپنی فردی زندگی کو صرف نظر میں رکھتے ہو۔ تم دعا کرتے ہو، مثال کے طور پہ تمہارے گھر کی چھت لیکیج ہے، چھت میں سوراخ ہے، تم دعا کرتے ہو خدایا بارش نہ ہو، تم نے کبھی سوچا ہے کہ کسان کا کیا ہوگا؟ تمہاری دعا میں انصاف ہونا چاہیے۔ تم دعا تو کرتے ہو کہ بمبئی میں پانی بہت بڑھ جاتا ہے، خدایا بارش کم ہو، ارے پانی بڑھ جاتا ہے تمہاری غلطی ہے، تم نے ووٹ ہی ایسی حکومت کو دیا ہے۔ یہ حکومت کا کام تھا، یہ خدا کا تو کام نہیں ہے سڑکیں صحیح کرنا، غلطی تمہاری ہے۔ تم کسان کی زندگی کو کیوں جہنم کر رہے ہو؟ تم اس کے ساتھ انصاف کرو۔ اسی طریقے سے ہم مثال کے طور پہ ایک جوان، کالج کا جوان جس نے 5 ہی سوال پڑھے ہیں، امتحان سے پہلے دعا کرے خدا یا بس یہی 5 سوال امتحان میں ہے، دوسرے نے 95 سوال پڑھے وہ 5 نہیں پڑھے، اس کا کیا گناہ؟ تمہاری دعا میں انصاف ہونا چاہیے۔ یہ 4 شرطیں ہیں امام فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ پہلا ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزو گفتگو کو تمام کیا۔ وہ امام کے جس نے تقریباً 100 فیملیز کا خرچہ اٹھاتے تھے، وہ امام کے جس نے تقریباً 5000 غلاموں کو خریدا، ان کی پرورش کی، انہیں آزاد کیا، وہ امام کہ جس نے دنیا کو بتایا کہ لوگوں کا کیا حق ہے، جس نے دنیا کو بتایا کہ ایک دوسرے پر کیا حق ہے، جس نے دنیا کو جینے کا طریقہ بتایا، جس نے دنیا کو بتایا ظلم نہ کرنا، مگر ہائے رے اسی امام کے اوپر دنیا نے کیا ظلم اٹھایا۔ عزیزو یہ جو امام سجاد کے مصائب ہیں نا، یہ در حقیقت تصور بھی نہیں کیے جا سکتے۔ شاید مظلوم ترین امام اگر دیکھے تو امام سجاد، ذرا سوچئے کیا جوان بیٹا اپنی پھوپھی کو سہارا دیتا ہے یا بوڑھی پھوپھی جوان بیٹے کو سہارا دیتی ہے؟ یہ امام کی مظلومی ہے کہ بوڑھی پھوپھی جوان بیٹے کو سہارا دے رہی ہے۔ ہاں عزیزو، جب میدان کربلا میں بس آخری 2 یا 3 منٹ زحمت تمام، شب عاشور کو روایت ملتی ہے کہ امام سجاد نے جنگ کی تیاری کر چکے تھے۔ امام سجاد ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، زرہ بھی پہنی، تلوار بھی لی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا کہ زمین کربلا لرز گئی۔ لوگ امام حسین کے پاس آئے اور مبارکباد دے رہے ہیں کہ کل کی جنگ تو دیکھنے لائق جنگ ہوگی، کل کی جنگ کو دیکھنے لائق جنگ ہوگی کہ یہ کیسا جوان ہے جس کا اتنا جوش ہے، زمین کربلا لرز رہی ہے مگر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، جانتے ہیں مشیت
عنایت الہی کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ کر یہ امام بیمار ہو جائے گا، یہ امام ایسا بیمار ہوگا، یہ امام ایسا بیمار ہوگا کہ اس پر جہاد ساقط ہو جائے گا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ یہ امام کتنا صابر امام ہے، بچپنے میں ماں کا سایہ چلا گیا، چھوٹی سی عمر تھی دادا کا سایہ چلا گیا۔ یہ امام کے جس کے ظلم ہی ظلم دیکھے، پوری زندگی ظلم ہی ظلم دیکھے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جب ساری تیاریاں ہو چکی مگر امام بیمار ہو چکے، صبح غش کے عالم میں ہے، امام کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، اور رخصت امام کی حسرت تھی نا جنگ کرنے کی، رخصت آخر جب امام حسین آتے ہیں، بیٹا سجاد اٹھو، پھوپھی زینب جب سجاد کو اٹھاتی ہے، آنکھیں کھولتے ہیں، اپنے بابا کو پہچان نہیں سکتے، کہاں سے پہچان سکیں گے، چونکہ حسین کے چہرے پہ ارے اصغر کا خون لگا ہوا ہے۔ اوپر سے نیچے دیکھا، ایک بوڑھا شخص ہے جو خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہا آپ کون؟ ارے زینب نے کہا بیٹا تم نے پہچانا نہیں، یہ بابا حسین ہے۔ کہا بابا حسین تو کبھی اکیلے نہیں آتے، بابا پھر اکبر کہاں ہے، بابا پھر چچا عباس کہاں ہے؟ بس ایک مرتبہ حسین سب کے بارے میں کہتے چلے کہ یہ بھی قتل کر دیے، یہ بھی قتل ہو گئے۔ آخر میں حسین فرماتے ہیں بیٹا اتنا سن لو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہ بچا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی معصوم نے مرنے کی کبھی خواہش نہیں کی، کسی معصوم نے کبھی یہ نہ کہا کہ کاش کہ میں پیدا نہ ہوتا، مگر امام سجاد کے اوپر وہ ظلم ہے کہ امام سجاد نے جب بیریدہ زینب و کلثوم کو دیکھا تو 10 ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے کاش میں یہ مناظرہ نہ دیکھتا۔ ہاں عزیزو، بس آخری جملہ زحمت تمام جب امام بستر شہادت پر ہے، جب امام سجاد بستر شہادت پر ہے، آخری وقت تک عاشور کو بلا نہ سکے، بچوں کو بلایا، بچوں کو بلا کے کہتے ہیں مجھے زمین پر لٹا دیا جائے، مجھے زمین پر لٹا دیا جائے۔ بچے کہتے ہیں مولا کیوں زمین پر لٹا دے؟ ارے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بدن جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا، آپ کو زمین پہ کیوں لٹا دے؟ کہا نہیں مجھے زمین پر لٹا دیا جائے، چادر ہٹا دی جائے، چٹائی ہٹا دی جائے۔ ارے میرا بابا کربلا میں عاشور کے دن بے گور و کفن گرم زمین پر پڑا ہے۔ ہاں عزیزو، امام کو آخری وقت بھی حسین کے وہ مصائب یاد آ رہے ہیں کہ جب شام کا دربار ہے، حاکم وقت تخت پر بیٹھا ہے مگر حسین کا سر مبارک تشت پر ہے۔ صرف یہاں پر ظلم ختم نہیں ہوتا مگر سامنے ماں بہن بیٹیاں بھی ہے، اگر سجاد کرے تو کیا کرے؟ کبھی حسین کے سر مبارک کو دیکھے، کبھی زینب و ام کلثوم کے سر کو دیکھے کہ یہ بے مخنہ و چادر بیویاں ہے۔ عزیز و ظلم یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ یزید چھڑی سے حسین کے سر مبارک کو اذیت کرنا شروع کرے، ارے یہ غیور بیٹا، یہ جوان بیٹا اپنے باپ کی حالت کس طریقے سے دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔